أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاصفرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی ناصر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرح احکام میں حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن
خود ہی کاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ عکس بھی اور آئینہ بھی وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر جسے شہ شش جہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں انان کونوں مکان جو تھامے کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں لگے جو مزدور شاہ ایسا نظر نہ دھن سربراہ ایسا فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں اپنا پاک کلام سننے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں نعت پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں صحبت عطا فرمائی ذکر عطا فرمایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غور کریں انسان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے کاروبار چل رہا ہو
تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عقل کا کمال ہے۔ گھر کے حالات اچھے ہوں تو سوچتا ہے میں نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے۔ صحت اچھی ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے۔ اور جب انسان کے پاس اختیار، دولت یا طاقت آ جائے تو بعض اوقات وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی کسی بڑی قدرت کے سامنے بے اختیار ہے۔ ایک بہت کامیاب کاروباری شخص تھا۔ اس کے پاس کئی ملازمین، بڑی عمارت اور جدید نظام تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا یہ کاروبار میرے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتا، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ ایک صبح وہ دفتر پہنچا تو بجلی بند تھی، کمپیوٹر بند تھے، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور فون کی لائن بھی معطل تھی۔ وہ غصے میں سب کو حکم دے رہا تھا، لیکن کوئی مشین اس کے حکم سے نہیں چل رہی تھی۔ اسی دوران کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کے ایک بوڑھے ملازم نے ادب سے کہا، سر، دفتر کی لائٹ تو آپ کے حکم سے نہیں چل رہی، لیکن سورج آج بھی اپنے وقت پہ نکلا ہے۔ شاید کچھ نظام ایسے بھی ہیں جو ہمارے حکم سے نہیں، کسی اور کے حکم سے چلتے ہیں۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ انسان کبھی چھوٹی سی چیز کو کنٹرول کر کے سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، لیکن وہ سورج کے ایک منٹ پہلے نہیں نکال سکتا، موت کو ایک لمحہ مؤخر نہیں کر سکتا، اور دل کی دھڑکن کو اپنے اختیار سے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا اختیار ہے، اصل سمجھ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اختیار کہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج الحمدللہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم، اور یہ بات مجھے کل ہی میرے مرشد نے بتائی ہے، اور مجھے بھی نہیں تھا معلوم۔ میرے مرشد نے مراقبے میں مجھے کل ہی بتائی ہے، اور یہ واقعی 100% سچی بات ہے۔ آدم بھائی، جی جی استاد۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبد الحلیم۔ اور آپ انہیں کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ ابو جی۔ ان کے نام سے کیوں نہیں بلاتے؟ ادب اور تعظیم کی وجہ سے۔ آپ کے اسکول کے استاذہ یا مدرسے کے، ان کا بھی تو کوئی نام ہوگا نا؟ جی جی۔ لیکن ہمیشہ آپ ٹیچر یا استاد جی یا قاری صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، جی ان کے نام سے تو نہیں پکارتے۔ جی جی امی کا بھی نام ہے، جی امی کہہ کے پکارتے، ان کے نام سے تو نہیں پکارتے۔ جی چاچو کا بھی نام ہے، تایا ابو کا بھی نام ہے، پھپھو کا بھی نام ہے، خالہ کا بھی نام ہے، ماموں کا بھی نام ہے۔ ابو کو ابو کہتے ہیں، پاپا بھی کہہ کے پکارتے ہیں، ڈیڈی کہہ کے بھی پکارتے ہیں، کوئی اپنے لفظوں میں پیتا جی کہہ کے بھی پکارتا ہے، کوئی ابا جی کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ جی
अम्मी को भी मुख्तलिफ तरीकों से पुकारते हैं, लेकिन उनके असल नाम से नहीं पुकारते। आप मुझे बताइए, जब आप कहते हैं अबू, तो वो क्या जवाब देते हैं? हाँ या जी। वो जवाब देते हैं क्या बात है, जी या फिर इशारे में कहते हैं ऐसे भी होता है ना। जी क्या चाहिए, क्या बात है, क्यों पुकारा है, कोई काम है, इस तरह के अल्फाज मिलते हैं ना। जी जी जब अम्मी को पुकारे या अब्बू को पुकारे या चाची को, चाचे को, मम्मी को, मामे को, कौन को अंकल कह के पुकारे, आंटी कह पुकारे, खाला को, खालू को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, जब भी पुकारते हैं वो यही आगे जो होते हैं, हाँ बेटा क्या बात है, हाँ क्या है, बोलो भी, क्या चाहिए, ऐसा ही है। जी और जब हम दुनिया में अपने रिश्तेदारों के असल नाम नहीं लेते बल्कि उनके अदबी नामों से पुकारते हैं, तो उनको पुकारने का पीछे हमारा कोई मकसद होता है। और वो फिर पलट के पूछते भी, हाँ मुझे तुम पुकार रहे हो, क्या काम है। कभी सोचा जब हम अल्लाहू अल्लाहू करते क्यों करते हैं? जब हम कहते हैं अल्लाह, जी तो क्या वो पलट के नहीं कहता "ओ, क्या काम है, बेशक। क्या है, क्या चाहते हो"? जब अब्बू का नाम और है, हम उसको अब्बू कहते हैं, तो कायनात हकीकी को तो हम उसके नाम से पुकार रहे हैं। क्या नाम बताया था अपने अब्बू का? अब्दुल हलीम। अब्दुल हमीद, अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम। जी जब आ गए अब्दुल हलीम, तो उसको गुस्ताखी नहीं मानी जाएगी। बेशक। और कायनात हकीकी जो है, माल के हकीकी, तख्लीक हकीकी, जिसका नाम अल्लाह है, तो जब हम उसको अल्लाह कह के पुकारते, तो ये क्या बेदबी नहीं होगी कि क्या होगा? जी नहीं 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 नहीं, आप गलत जवाब दे रहे अल्लाह। अल्लाह। हैं। अल्लाह उसका जाती नाम है, और हम उसको उसके असल नाम से पुकारते हैं। उसको तो हम अब्बू नहीं कह सकते ना, उसको हम अम्मी तो नहीं कह सकते, चाचा चाची ताया मामू तो नहीं कह सकते। और जब अल्लाह तबारक व तआला का नाम रखा गया, और ये रखा है अभी जामी भाई ने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा करे। अल्लाह लफ्ज जो है ना, लफ्ज अल्लाह, तख्लीक कायनात जो है, इसका नाम रखा गया था इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में, ये नाम रखा गया था। और आपके इस दौर से पहले तख्लीक कायनात, माल के कायनात को किसी और लैंग्वेज में कुछ और लफ्ज से बोलते थे। और एक बात आपको बता दो, उसको गॉड नहीं कहना, आप किसी ने भी गॉड नहीं कहना, ये बात याद रखें। और गौर करें, गॉड को जब उल्टा पढ़ेंगे आपको पता चलेगा क्या क्या लफ्ज बनता है। गॉड को जब उल्टा पढ़ेंगे ना, तो वो गलत मतलब बनता है। जिसने भी ये गॉड नाम रखा है ना तख्लीक कायनात का, वो बड़ा कमीना और शैतान सिफ्त बंदा है। कभी भी उसको गॉड नहीं कहना। आदम भाई गौर किया आपने? जी 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 जब उल्टा पढ़ते गलत लफ्ज बनता है ना, जी इसलिए कभी भी इंग्लिश में भी कहना है तो अल्लाह ही कहना है, ठीक है। और जब हम अल्लाह कहेंगे, उसने खुद ही इजाजत दी है कि तुमने ये मेरा नाम तजवीज किया, मैंने इस नाम को पसंद किया है,
मुझे इस नाम से पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। उसने कहा कि नहीं कहा मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। जी और जब हम अब्बू को अब्बू कहते हैं तो वो हमारी पुकार सुनता है कि नहीं सुनता है? जी अम्मी को अम्मी कहते हैं वो हमारी पुकार सुनती कि सुनती? वो जो हमें कहते हैं क्या चाहिए, हम कहते हैं ये चाहिए, वो चीज हमें ला के देते हैं। और वो कह रहा है मैं 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मकसद मेरा आपको ये बताना है कि अल्लाह की कुर्बत, तो अल्लाह के साथ मिल जाना, जुड़ जाओ, उसकी कुर्बत त्यागो, इतना यकीन पैदा कर लो कि हमारा यकीन अपने माँ बाप रिश्तेदार और बहन भाइयों से भी हमारा यकीन छोटा हमें लगे। खुद हो यकीन है लेकिन छोटा लगे, और अल्लाह के साथ रिश्ते का यकीन हमें बहुत बड़ा लगे। जिसने पूरी कायनात बना दी है उसको हम पुकारते हैं सांसों के जरिए या जबान के जहरी या खफी। अल्लाहू अल्लाहू मस्त होकर पढ़ते थे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। और जितनी बारी हम अल्लाहू पढ़ते हैं तो उतनी बारी वो कहता है क्या बात है, क्या चाहिए, तू मुझे पुकार मैं तुझे पुकारूंगा। उसने कहा है जी तू मुझे पुकार मैं तुझे पुकारूंगा। अगर मैं कहता हूँ अल्लाह, वो ये तो नहीं कहेगा खुर्रम हूँ, नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह, वो कहेगा क्या है, क्या चाहिए। ये है उसकी पुकार। तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊंगा, तू मुझे पुकार मैं तुझे पुकारूंगा। ये है उसकी पुकार। माफी चाहूंगा, गला खराब थोड़ा। ये है उसकी पुकार। वो पुकार क्या रहा है? लॉजिक बताइए। जब हम अपने रिश्तेदारों से उनको पुकारते हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या चाहिए, तो हम बताते ये चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करके देते हैं। और जब अल्लाह पढ़ते हैं हमने कभी गौर ही नहीं किया, हमको अल्लाह भाई रूहानी फायदा हासिल होता है। रूहानियत आएगी, नूर आएगा, ताकत आएगी, जबान से तासीर पैदा होगी दुनियावी मतलब हासिल करने के लिए। और जो फिल्मों में देखी है उनको झूठा तस्वरात को लेकर अपने दिमाग में बैठा के किस्सों कहानियों को लेकर हम अल्लाह पढ़ते हैं। कभी कुरान और हदीस को गौर करके ही नहीं पढ़ा कि क्या इसमें गहराई है, क्या पोशीदापन है। हम तो अल्लाह को पुकारते हैं अल्लाहू 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 अल्लाहू। वो हमें कैसे पुकारेगा? तू मुझे पुकार मैं तुझे पुकारता हूँ, वो पुकारेगा क्या चाहिए। वो कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरा बंदा कब मुझसे मुझसे आके मांगे। मैं बैठा कह रहा है, लफ्ज बैठेगा है कि मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ। देखो वो अपना वो बैठा भी कह रहा है, कितना हमें दिलासा दे रहा है कि तसव्वुर में हमें एक तशबीह दे रहा है, जबकि वो कहता है मेरा कोई अक्स नहीं है, मेरी कोई शक्ल नहीं है, मेरा है, मेरा इस तरह कोई वजूद नहीं। वो हमें तसल्ली दे रहा है। इसमें मैं बात करूंगा ऐसा क्यों कह रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी फकीरी लॉजिक है, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर हम पढ़ते अल्लाह। और जब भी तुम लोग, सभी लोग जो सुन रहे हैं जो नहीं भी सुन रहे हैं, वो जब भी अल्लाह 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 पढ़ो तो ये सोचो हम उसको पुकार रहे हैं और वो भी हमें पुकार रहा है। क्या बात है, क्या चाहिए, हाँ बोलो क्या चाहिए। तो हम कहेंगे दिल ही दिल में अल्लाह पढ़ते हुए, या अल्लाह हमें दौलत दे दे, या अल्लाह हमें इल्म दे दे, या अल्लाह हमें सेहत दे दे, या अल्लाह हमारे घर में सुकून कर दे, या अल्लाह ये मेरी परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह ये मेरा मसला इसको हल कर दे, या अल्लाह ये है फलाना है। अल्लाह अल्लाह मुंह से पढ़ते रहेंगे और दिल में अपनी ख्वाहिश रखेंगे, और जब अल्लाह अल्लाह पढ़ के खत्म करेंगे तो फिर हाथ उठा के दुआ भी करेंगे। ठीक है ना? देखिए नियत इन नाम ईमान भी नियत क्या मतलब है आदम भाई इसका? माल का दारोमदार नियतों पर है। अमाल का दारो मदार नीयत पे है। अमल क्या कर रहे हैं? अल्लाह। और नियत साथ ये रखे कि मैं अल्लाह को पुकार रहा हूँ, अल्लाह मुझे पुकार है, क्या है, क्या चाहिए, क्या बात है, किसी अंदाज से किसी लफ्ज से भी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तू जैसा मुझे गुमान करेगा मैं तेरे साथ वैसा ही हूँ। ऐसे ही फरमाया अल्लाह ने। जी और ये सिलसिले बनते हैं ना, देवबंदी, अहले हदीस, सुन्नियों बेशुमार है, नक्शबंदी, कादरिया, चिश्तिया, ये ऐसे ही नहीं बने। ये कुरान और हदीस के इन एमालों को जोड़ के बनाए गए हैं।
دیکھیں نا کسی کا کوئی طریقہ کار ہے ذکر اذکار کرنے کا، پھر مرشدوں سے ملنے کا، پھر محفل کے دوران کے معاملات کا، ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. اور جب بیچ میں گہرائی میں جائیں گے نا تو پتہ چلے گا قرآن حدیث اور قرآن کو ملا کے کہیں نہ کہیں سے لیے. جیسے کہ ہمارے سلسلے میں سیفیہ سلسلے میں نا ایک لفظ زور سے بولتے اللہ. سنا ہے آپ نے کبھی آدم بھائی ایسے کرتے ہیں؟ جی جی کیوں آدم بھائی ایسے سنا ہے آپ نے؟ وسیم جی بھائی جی آپ نے سنا ہے کبھی جی 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 اکثر. اللہ؟ مجھے ایک آدمی کہتا ہے یہ زور سے اور آہستہ سے اللہ. یہ کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ ایسے کوئی سامنے ہو اور اس کے سامنے دوسرا ہو؟ یہ اپنی شکل کہہ رہا ہے. وہ شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے چلو اللہ بے اختیار اکیلا بھی بندہ کہہ دیتا ہے، یا اکیلا بیٹھا اللہ اللہ اونچی اونچی بھی ہلکا، لیکن ایک شخص سامنے ہے اور اس کے مقابل دوسرا شخص ہے اور ایک شخص اس کو اللہ کہہ رہا ہے. ایسا کچھ ہے؟ میں کہا ہے. کہہ رہا کیا؟ میں کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، آپ کی آنکھ لگی اور آپ پر نعوذ باللہ کافروں نے نام رکھا ہوا تھا قتل کا، نعوذ باللہ. تو ایک کافر تلوار لے کے آیا آپ کے پاس، اس نے کہا محمد تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے فرمایا تھا اللہ. تو اس کافر کے ہاتھ کانپنے لگے. میں نے اسے یہ بھی بتایا، میں نے مجھ سے یہ پوچھا، میں تجھے اگلی بات بتاتا ہوں. وہ کافر کانپنے لگا، اس کی ہاتھ سے تلوار گر گئی. آدم بھائی ایسا ہی ہے. جی تو میں کہا اس حصے کو بھی جوڑا اس سلسلے سے. پھر کہتا ہے آپ مرشد کو دیکھتے ہیں، وہ توجہ کرتے، توجہ کہاں پہ؟ میں توجہ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں فرمایا. خانہ کعبہ کو غور سے دیکھنا، ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، خانہ کعبہ کو محبت سے دیکھنا کس چیز کا ثواب ہے جی؟ ماں باپ کو محبت سے دیکھنا کس چیز کا ثواب ہے؟ عمرے کا ثواب ہے جی حج کا ثواب، کہ حج کا؟ مقبول حج کا ثواب. مقبول حج کا ثواب ہے. میں وہ محبت سے ایک بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو وہ توجہ سے دیکھ رہا ہے. محبت کا مطلب توجہ سے دیکھنا، توجہ سے دیکھنا. محبت کا مطلب یکسوئی کا مطلب ہوتا ہے. اور میں نے اسے اور بھی دلیلیں دی. میں کہا یہ ایسے یہ کئی اعمالوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے خوبصورت روپ دے کے ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے، اور اس سلسلے پہ خود بھی عمل پیرا ہونا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی کروانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ طریقہ کار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، مبارک زندگی کے مخصوص ایام کے مخصوص مقامات کے حصے ہوتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا ان چیزوں کا، نہیں ملاتے غور کرتے. جس بھی فقیر نے بنانا وہ بنا گئے. اب جس میں کرم اللہ کا اسے پتہ چل جائے، جسے نہیں تو وہ باتیں کرتے رہتے. اسی لیے جب ہم اللہ کرتے، اللہ کو پکارے. جب امی کہتے تو امی کو پکارے، ابو کہتے ابو کو پکارے، ماموں کہتے ماموں کو پکارے، تایا کہتے تایا کو پکارے، دادا کہتے دادا کو پکارے. وہ پلٹ کے ہمیں کہتے ہیں ہاں کیا بات ہے، کیا چاہیے، کیا کام ہے. تو جب اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ کہتا تو وہ تو ڈائریکٹ بتا رہا ہے. ہمیں تو یہ معلوم ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو پکاریں گے، ہمیں جواب میں ان سے کوئی نہ کوئی رسپانس ملے گا. ٹھیک ہے، بعض کا تو جوتا بھی پڑتا ہے. آدم بھائی کہ نہیں پڑتا ماں باپ سے ہے جی جب جی وہ تنگ آ جاتے ہیں، لیکن جی اللہ جی تو نہیں مارتا. لیکن وہ پھر بھی یاد کرا رہا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے میری قوم میری مخلوق مجھے بھول جائے گی. اگر یاد رکھے گی، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کیوں یاد کر رہے ہیں. ان کو یاد کراؤ تو مجھے پکارا ہے میں تجھے پکاروں گا، لیکن وہ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھیں گے. ان کو مطلب سمجھاؤ کہ جب وہ مجھے آواز دیں گے، مجھے نام سے پکاریں گے، تو میں ان سے میں ان کو کہوں گا ہاں کیا بات ہے، کیا چاہیے. یہ اس کا پکارنا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، جب بھی ذکر اللہ کرو، اللہ کا نام پکارو، یہ کنسیپٹ، یہ سوچ، یہ نیت رکھو کہ اب وہ بھی ہمیں پکارے. وہ پکار رہا ہے یقین کے ساتھ، پوچھ رہا ہے ہم سے کہ ذرا ہم کیوں اسے پکار رہے ہیں. ذرا ہمیں دنیاوی اور آخر کو مطلب ہے نا، مقصد ہے نا ہمارا، تو اس لیے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے. اس کے مزید آگے بھی اور بہت کچھ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. صرف آپ کو سے یہ یقین دلانا تھا جب ہم اللہ ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کو پکارتے تو اللہ بھی ہمیں پکارتا ہے، اس طرح پوچھتا ہے کیا چاہیے تجھے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ سوچ نہیں پیدا کرتے، اسی تو وہ کہتا ہے جیسا تو مجھے گمان کرتا چل میں تیسا ویسا ہی.
لیکن اصل گمان، اصل جو خیال ہے، اصل کو سوچ اس کے ساتھ رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اسے پکارے وہ ہمارے پکار کا جواب دے گا اسی انداز ہے جیسے ہم دوسروں کو، کیونکہ وہ خود کہتا ہے تو میرا ذکر کر، جیسے تو اپنے باپ باپ دادا کا ذکر کرتا ہے، کیا نہیں کہا آدم بھائی اللہ نے جی تو میرا ذکر کر، ایسے بھی کر، کئی جگہ ذکر کا ذکر ہے، ایک جگہ ایسا بھی اپنے اللہ تعالیٰ فرمایا تو مجھے ذکر کر اس طرح کر جیسے تو اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ جی اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہن بھائیوں، کوشش کرو اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو، پھر دیکھو مرادیں پوری ہوتی ہے، وہ کتنی قربت اپنی دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ پھر نوازے گا ہر چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں غرق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی دعا کریے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد